بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار ایسے افراد پیدا فرمائے جو دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی کائنات میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگ بھی بھیجے جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گئے، لوگوں کی ہدایت کا سامان بننے کی بجائے راہ راست سے ہٹ گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ آج کی ہماری یہ نشست ایک گمراہ آدمی جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اس کے تذکرے اور افکار اور نظریات پہ منعقد ہوئی ہے۔ یہ آدمی ریاض احمد گوہر شاہی راولپنڈی کا رہنے والا تھا، بریلوی مسلک سے اس کا تعلق تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اسکول کی تعلیم اس کی تقریباً پرائیویٹ میٹرک تھی، ویلڈنگ کا ملازم تھا۔ جس طرح غریب گھرانے میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بچہ جب اسکول کی وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تو والدین اس کو کہتے ہیں ابھی پڑھا تو ہے نہیں، چلو کام پہ لگ جا۔ تو ویلڈنگ کی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیا، شادی بھی ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ بیوی بچوں کا خرچہ، رزق حلال جو عبادت ہے، رزق حلال کے ذریعے سے اس کو سکون نہ ہوا اور اپنی آمدنی کو کافی نہ سمجھا۔ اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں جس کے ذریعے سے مال میرے پاس زیادہ آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک حربہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اور اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے نہیں، متقی پرہیزگار ہوتے نہیں، بس صرف یہ شوق ہوتا ہے بھی ہم کسی طریقے سے پیر صاحب مشہور ہو جائیں، یا تعویذ کا کام، دم کا کام شروع کر دیں، عورتیں ہمارے پاس آئیں، مرد آئیں، پیسے لیں، پیسے بٹوریں ان سے۔ تو اس نے یہی سوچا کہ پیسے گزارے کے لیے کافی نہیں، ویلڈنگ کی ملازمت جو ہے وہ تو رزق حلال ہے، لیکن ضروریات جو اس نے اپنے ذہن کے اندر سمجھی ہوئی تھی اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ذہن کے اندر پلان بنایا کہ کسی دربار پہ جاتا ہوں، وہاں جا کر زندگی تھوڑی دیر گزارتا ہوں، کچھ چلہ کشی کرتا ہوں، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ میری قسمت جاگ اٹھے، جس طرح اور کئی لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے بہت ساری دنیا لگی ہوئی ہے، میرے پیچھے بھی لگ جائے تو ماننے والے اس دربار سے مجھے بھی مل جائیں۔ چنانچہ یہ وہاں سے چلا اور سندھ کے اندر آ گیا، سیون شریف کے علاقے میں جو لال شہباز قلندر صاحب کا دربار ہے، وہاں پہ آ کر اس آدمی نے رہنا شروع کیا اور وہاں پہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں لال شہباز قلندر صاحب کا بہت بڑا عاشق ہوں اور بہت بڑا جو ہے میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ پھر وہاں قریب ہی سیون میں جنگل تھا، اس نے وہاں دیکھا ہوگا اور لوگوں کو بھی کہ وہ بھی اس طرح چلہ کشی کرتے ہیں، اس نے بھی چلہ کشی کے لیے جنگل کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک جھونپڑی بنائی یا بنی ہوگی، وہاں اس نے رہنا شروع کیا۔ دن کے وقت روٹی وغیرہ کھانے کے لیے ادھر دربار پہ آ جاتا، رات کے وقت وہاں چلا جاتا۔ جب کچھ دیر وہاں گزاری تو آدمی جب پڑھا لکھا نہ ہو، دینی معلومات بھی نہ ہو، جاہل ہو، تو شیطان عام طور پر اس آدمی کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔
تو یہی اس آدمی کے ساتھ ہوا کہ یہ آدمی پہلے ہی جو ہے صراط مستقیم پہ نہیں تھا، تو جب وہاں اکیلا اس نے رہنا شروع کیا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کے خیالات کئی طرح کے اس کے دل میں شیطان نے ڈالے، چنانچہ وہاں پر اس نے رہ کر اپنے آپ کو پیر مشہور کروانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ لوگ مجھ سے دم کروائیں۔ تھوڑے بہت لوگ وہاں آنے شروع ہوئے، لیکن چلہ کشی جب یہ کر رہا تھا، چلہ کشی کے دوران ہی اس نے بہت زیادہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ ایک شریف آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام روحانی سفر ہے، ایک کتاب اس نے لکھی ہے جس کا نام تریاق قلب ہے۔ اس کی کتابوں کے نام مرزا قادیانی کی کتابوں سے ملتے جلتے ہیں۔ میرے خیال میں اس نے طریقہ واردات بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے ہی سیکھا۔ اس کی کتب کے مجموعے کا نام روحانی خزائن ہے۔ اس نے روحانی سفر کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے اپنے حالات زندگی کو جمع کیا۔ یہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب روحانی سفر کے اندر اس نے لکھا چلہ کشی کرتے وقت جو اس کے ساتھ حالات پیش آئے۔ رات کے وقت یہ جب اپنی غار کے اندر وہاں جاتا، جھونپڑی کے اندر جاتا، ایک عورت اور بھی جو لاہور کی طوائفہ تھی، ناچنے والی کوئی گندی خاتون تھی، وہ بھی خود روحانی خزان کے اندر، روحانی سفر کے اندر ہی لکھا ہے کہ وہ کہتی کہ ایوب نے کوٹھے بند کروا دیے، ہمارے اوپر بڑی سختی ہوئی تو ہم نے بھی یا علی کا نعرہ لگایا اور لاہور سے بھاگ کر میں یہاں دربار پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تو وہ خاتون اس کے ساتھ پینگے بڑھانے لگی، یہ اس کے ساتھ بڑھانے لگا۔ دن کے وقت دربار پہ ادھر ادھر پھرتے پھراتے جو ہے اپنی شہرت کو ڈھونڈتا ہوا کہیں کہیں چلا جاتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ رات کے وقت وہاں جھونپڑی کے اندر آتا، وہ خاتون بھی اس کے ساتھ وہاں آ جاتی۔ اس نے خود اپنی کتاب روحانی سفر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رات کے وقت بارہا ایسا ہوا کہ وہ خاتون جو ہے جھونپڑی میں اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ آ کر لیٹتی رہی، اور جو ہے طرح طرح کی گندی حرکتیں وہ اس کے ساتھ کرتی رہی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتی ہو اور یہ نہ کرتا ہو، اور ہو بھی وہاں اکیلا، جس کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے۔ اس نے خود لکھا جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، گور شاہی کا کوئی پیر نہیں تھا، یہ اس نے بغیر پیر کے خود پیر بننے کی کوشش کی، اس لیے اس کا پیر شیطان تھا۔ وہ عورت، اس کا نام اس نے خود مستانی ذکر کیا ہے، وہ مستانی عورت اس پہ عاشق ہوئی، یہ اس کے ساتھ تھا۔ کئی طرح کے واقعات اس نے اپنے کتاب روحانی سفر کے اندر لکھے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب گور شاہیت کے اندر جو ہے مستقل باب باندھ کر تفسیر سے ان واقعات کو ذکر کیا ہے۔ خیر، یہ عورت اس کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ اس طرح اس نے اور عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایک عورت ایک مرتبہ جو ہے اس کے پاس آئی اور طرح طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرنے لگی، اور جو ہے اس نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ دو، اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ لپٹنے لگی۔ تو یہ واقعات بھی اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جس آدمی کا یہ طور طریقہ اور کردار ہو، اس آدمی کے گمراہ ہونے میں کوئی آدمی شبہ نہیں کر سکتا، واقعی وہ آدمی گمراہ ہے۔ اس آدمی نے چلہ کشی کے بعد جب دیکھا کچھ نہ کچھ میرا تعارف اس علاقے کے اندر ہو گیا ہے، وہاں پھر حیدرآباد کے علاقے میں سہول کے قریب ہی اس نے اپنا اڈا بنایا، اور وہاں لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی تعویذ کے بہانے کوئی کسی بہانے۔ تو وہاں کی انتظامیہ کو بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے انہوں نے، اس نے خود لکھا ہے، سیکورٹی کے لیے ایک کیمرہ وہاں نصب کر دیا تاکہ اس کے حالات پہ نظر رہے کہ یہ آدمی یہاں کیا کرتا ہے۔ حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ آدمی کوئی غیر ملکی جاسوس لگتا ہے تو یہاں پر رہ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ واقعی یہ بات تھی کہ یہ آدمی جو ہے اس نے غیر ملکی ایجنسیوں سے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور پتہ نہیں طرح طرح کی راز کی کتنی باتیں اس نے اس علاقے کی ان کو دی ہوں گی۔ وہاں پر جو ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پیر کے روپ میں یہ آدمی ظاہر ہوا اور لوگوں کو مرید کرنا شروع کیا۔ مرید کرنے کے لیے اس نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ دیکھو، اللہ تک پہنچنے کے لیے دین اسلام ضروری نہیں ہے،
بلکہ تم کسی مذہب کے اندر رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں